السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے ملکی ترقی میں خواتین کا کردار، رول آف وومن ان ڈیولپمنٹ۔ خواتین کا ہمارے معاشرے میں بہت اہم کردار ہے جسے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ان لیجنڈ وومنز کے بارے میں جنہوں نے پاکستان کی ہسٹری کو بنایا اور تاریخ رقم کر دی۔ اے دور نو تیری قسم، آگے ہی جائیں گے قدم، ہم تیری صف تیرا علم، تیری حقیقت ہم سے ہے، ہم مائیں ہم بہنیں ہم بیٹیاں، قوموں کی عزت ہم سے ہے۔ آج کی سوسائٹی میں وومنز میلز کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں اور ہر میدان میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ A great tribute to our legend مریم مختار، فرسٹ مارٹائر پاکستانی پائلٹ۔ مریم مختار پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئیں۔ والد مختار احمد شیخ فوجی افسر تھے۔ گھریلو عسکری ماحول کے سبب مریم کے دل میں دفاع وطن کا جذبہ بچپن ہی سے موجزن تھا۔ اب خواب کی عملی تعبیر کے لیے انہوں نے دن رات محنت کی اور پاک فضائیہ میں بطور پائلٹ کمیشن حاصل کیا۔ 2015 کی ایک روشن صبح جب لڑاکا طیارے میں وہ اپنے انسٹرکٹر کے ہمراہ معمول کی پرواز پر روانہ ہوئیں تو اچانک خرابی کی وجہ سے طیارے کا انجن آگ کی زد میں آ گیا۔ مریم اور ان کے انسٹرکٹر چاہتے تو پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگا کر اپنی جان بچا سکتے تھے، لیکن طیارہ اس وقت آباد علاقے پر سفر کر رہا تھا۔ چھلانگ لگانے کی صورت میں ان کی جان تو بچ جاتی لیکن کئی اور قیمتی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ وہ طیارے کو آبادی سے 4 میل دور لے جانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اس کوشش میں خود کو نہ بچا سکے۔ جام شہادت نوش کیا۔ انہوں نے اپنی جان کی قیمت پر درجنوں لوگوں کی زندگیاں بچا لیں۔ مریم مختار کو پائلٹ فضائیہ کی پہلی خاتون شہید پائلٹ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ انہیں ان کی خدمت کے صلے میں تمغۂ بصالت سے نوازا گیا۔ ہمیں قوم کی اس بیٹی پر فخر ہے۔ An other Pakistani girl who made history in the world comes in Microsoft developer عرفہ کریم۔ شعبہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں نمایاں کارنامے سر انجام دینے والوں کا جب ذکر ہوگا تو قوم کی ایک اور مایہ ناز بیٹی عرفہ کریم رندھاوا کے بغیر یہ ذکر ادھورا ہوگا، جس نے دنیا بھر میں کم عمر ترین مائیکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ پاکستانی کی قابل فخر بیٹی نہ جانے اور کتنے اعزازات پاکستان کے نام کرتی، لیکن بدقسمتی سے یہ کم عمری یعنی صرف 16 برس کی عمر میں ایک مہلک بیماری کا شکار ہو کر خالق حقیقی سے جا ملی۔ عالمی سطح پر ملک کا نام سربلند کرنے کی وجہ سے انہیں تمغۂ حسن کارکردگی کے علاوہ مزید اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ قوم کو ہمیشہ اس بیٹی پر فخر رہے گا۔ An other nation's daughter Samina Begum, the first woman in Pakistan to summit the Mount Everest۔ بلندیوں کو چھو لینے کی انسانی خواہش ایک فطری خواہش ہے۔ 19 ستمبر 1990 کو وادی شمشال گلگت بلتستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہونے والی بچی، جس کا نام بچپن سادگی سے ماں کے گھر کی کاموں میں مدد کرتے اور ریوڑ ہانکتے گزرا، کسے خبر تھی کہ وہ بڑی ہو کر قوم کی یہ بیٹی ناقابل یقین کارنامے انجام دے کر پاکستان کا پرچم دنیا میں سر بلند کر دے گی۔ 19 مئی 2013 کو صرف 21 سال کی عمر میں دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ نیپال سر کر کے سمینا خیال بیگ نے پاکستان کی واحد اور کم عمر ترین خاتون کوہ پیما ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ یہی نہیں، وہ 22 جولائی 2022 کو دنیا کی دوسری بلند ترین اور خطرناک چوٹی K2 سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون کوہ پیما بن گئیں۔ ان کے یہ ریکارڈ ان کو زندگی بھر ناقابل فراموش بنا دیں گے۔ بلقیس ایدی، سماجی کارکن عبدالستار ایدی کی اہلیہ، کوئی شخص ان سے ناواقف نہیں۔ ان کی خدمات زبان زد عام ہیں۔ عبدالستار ایدی مرحوم اور ان کی اہلیہ محترمہ بلقیس ایدی کے نام سے کون واقف نہیں۔ عبدالستار ایدی مرحوم، جنہوں نے
اور سسکتی اور بلکتی انسانیت کی خدمت کے لیے ناقابل یقین کردار ادا کیا۔ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی اہلیہ اور ان کا بیٹا فیصل ایدھی جو ایدھی صاحب مرحوم کی قائم کی ہوئی دنیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ ایمبولینس سروس بخوبی چلاتے رہے، وہیں وہ ایدھی مرحوم کی انسانی خدمت کی روایات کو بھی دل و جان سے آگے بڑھا رہے ہیں۔ محترمہ بلقیس ایدھی کو ان کی ان لازوال خدمات کے سلسلے میں حکومت پاکستان کی جانب سے ملک کے سب سے بڑے سول اعزاز ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ پاکستانی قوم ان محسنوں کی ہمیشہ احسان مند رہے گی۔ ڈاکٹر رت فاؤ، جن کی خدمات لیپریسی کوڑ کے مرض کے لیے اہم ہیں اور ناقابل فراموش ہیں، ان کی خدمات 1960 میں پاکستان میں کوڑ کا مرض لیپریسی جسے انگلش میں کہتے ہیں بہت تیزی سے پھیل رہا تھا۔ تو اس میں جسم کا حصے گل سڑنا شروع ہو جاتے ہیں، پیپ اور بدبو کا احساس ہوتا ہے۔ ماضی میں لوگ اس بیماری کو اللہ کا عذاب گردانتے تھے، لیکن ڈاکٹر رت فاؤ جرمن نژاد دوشیزہ ڈاکٹر رت فاؤ کو چند دنوں کے لیے کراچی قیام کا موقع ملا۔ انہیں اپنی ایک دوست کی مدد سے کوڑ کے مریضوں کی ناگفتہ بے حالت کا علم ہوا تو انہوں نے اپنی تمام عمر ان مریضوں کے علاج کے لیے وقف کر دی۔ 1994 میں عالمی ادارہ صحت نے پاکستان میں نظام کوڑ کے مرض پر قابو پا لیا۔ ڈاکٹر رت فاؤ کا 2017 میں کراچی میں انتقال ہوا۔ انہوں نے جوانی سے بڑھاپے تک نصف سے زائد عمر پاکستان کے لیے وقف کر دی۔ پاکستان کی بیٹی نہ ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے عمل اور خدمت کے سچے جذبوں سے اس ملک اور اس میں بسنے والوں سے محبت کا حق ادا کر دیا۔ کیا خوب کہا ہے، اے دور نو تیری قسم، آگے ہی جائیں گی قدم، ہم تیری صف تیرا علم، تیری حقیقت ہم سے ہے، ہم مائیں ہم بہنیں ہم بیٹیاں، قوموں کی عزت ہم سے ہے۔